الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا ورنکہوا لما وبا تصف السنتکم الکذب، متصف کرتے ہو تم اپنی زبانوں کے ساتھ جھوٹ کو، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام کہ یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، افترا کرتے ہو اللہ پر جھوٹا، انا یقیناً الذین وہ لوگ یفترون جو افترا کرتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹا، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پا سکتے، متاع قلیل بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا جنہوں نے حرام کیا اپنے اوپر، ما قصصنا ما وہ قصصنا علیک جس کا بیان ہم کر چکے ہیں آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ زیادتی کرتے ہیں اپنی جانوں پر خود ہی، ثم ان ربک للذین پھر یقیناً آپ کا رب وہ لوگ عملوا السوء جنہوں نے برائی کی بجہالت نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک پھر توبہ کی اس کے بعد انہوں نے، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کی، ان ربک من بعدها یقیناً آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو حرام چیزیں تھیں ان کا ذکر کر دیا، پھر فرمایا کہ انسان حالت اضطراری میں، مجبوری میں زندگی کی سانسوں کو باقی رکھنے کے لیے وہ کچھ حرام جب کہ حلال کی کوئی امید نہ ہو استعمال کر سکتا ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس میں لذت کا طالب ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اور اس کو وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اور یہ حرام ہے۔ عموماً ان چیزوں میں آج امت بڑی گرفتار ہے کہ جس کو من نے کہا اسے حلال کہہ دیا اور جس کو من نے کہا اسے حرام کہہ دیا۔ یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین اسی مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، نہ کہو اپنی زبانوں کے ساتھ وہ بات، جھوٹی بات، اپنی زبان کو جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کرو کہ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کسی چیز کی حلت کا حکم وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا، اور کسی چیز کی حرمت کا حکم وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا۔ الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ بندے کو اس کا اختیار قطعاً نہیں ہے کہ وہ حلال کہے کسی چیز کو یا حرام کہے کسی چیز کو۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اگر حلال کا اختیار اللہ کو، حرام کا تو یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ تو یاد رکھیں، مولوی، مفتیان، فقہا حضرات وہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں کہتے، بلکہ جس کی شریعت ہے، جس کے نام کا سکہ چلتا ہے، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام کہہ سکتے ہیں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کو حلال کہا، حرام کہا، تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کہا۔ تو فرمایا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹا افطرا نہ کرو، جھوٹا بہتان نہ باندھو۔ بعض لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہتے نہیں جی ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں لکھا تھا، حدیث میں لکھا ہے، اور بڑے فخر سے، بڑے شد و مت سے اسے بیان کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو ایک شخص کہنے لگا، کسی بڑے فوجی افسر کی بات کر رہا تھا کہ کسی جگہ کا مسئلہ تھا اور مسجد کے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی مسجد کو نہ گراؤ، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں راستہ چھوٹا ہے لہذا مسجد کو گرانا پڑے گا، اور مفتی صاحب آ گئے اور وہ فوجی افسر کہہ رہا تھا کہ میں قرآن کے بیچ سے نکال کر دوں گا، آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ یہ بات قرآن کے بیچ میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن کے بیچ میں کہیں نہیں ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن کا بیچ ہے کدھر، قرآن کا بیچ ہے کدھر؟ 6666 آیات ہیں، درمیان کہاں ہو رہا ہے؟ تو اپنی طرف سے ایک بات کی نسبت کرنا کہ بھئی قرآن میں یہ چیز موجود ہے، قرآن کی چیزوں کو علماء نے سب سامنے واضح کر کے رکھ دیا، اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دیکھا کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے ذیل میں کیا ارشاد فرمایا، وہ سارا دیکھ کر اس کے بعد جا کر اس کا لب لباب سامنے رکھا، اس کا خلاصہ نچوڑ مغز مکھن وہ آپ کے سامنے رکھا، تو سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، اللہ نے یوں کہا ہے، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو قرآن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسی بات کرے اور اس کی نسبت محمد الرسول اللہ یعنی میری طرف کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات میں نے محمد الرسول اللہ نے نہیں کہی، لوگ کہیں کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف نسبت کرے حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ زبان ہے، بہت آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، معاشرے میں آپ دیکھیں بڑی آسانی سے، یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں ہے، اور اگر پوچھیں کہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، اس کا نہیں پتہ جی، لیکن قرآن میں ہے، تو سختی سے اس کو منع کیا گیا کہ ایسی بات نہ کہو، یہ تو تم اللہ پر تہمت لگا رہے ہو، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، اللہ پر افترا کر رہے ہو، اور تمہارا افترا تہمت سب جھوٹ پر مبنی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی وہی حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ تم لوگ متاع قلیل، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر اس چیز کو اپنے لیے روا رکھتے ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، ما وہ قصصنا علیک، جس کا بیان ہم کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے اے پیغمبر آپ پر، سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے، 8ویں سپارے کے اندر، کہ یہودی
انہیں بہت ساری نعمتیں دیں، وہ پھر بھی اپنی طرف سے کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، کہ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سختی کر دی، ان کے اوپر حرام کر دیا، پنجے والے جانور وہ حرام کر دیے، اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ ہے، اور فرمایا چربی وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی، جو کہ حلال ہے لیکن ان پر حرام کر دی کہ خبردار گوشت کے ساتھ تھوڑی بھی چربی لگی ہے حرام ہے، الگ کرو اسے۔ اب کتنا مشکل مرحلہ ہے، گوشت سے چربی کو الگ کرنا یہ کتنا مشکل ہے۔ تو ان پر جو چیزیں حرام ہوئی وہ ایک تازیانے کی صورت تھی، وہ ایک سزا کی صورت تھی، اور ہمارے لیے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ سزا نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آسانی ہے۔ اور ان کے اوپر وہ سزا کے طور پر تھی۔ تو ہمارے لیے اللہ نے کتنی ساری بے شمار چیزیں حلال، لیکن افسوس پھر بھی یہ امت محمدیہ حرام کی طرف جا رہی ہے، حرام کی طرف جا رہی ہے، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اجی یہ تو مولوی کا حرام کردہ ہے، مولوی کا حرام کردہ ہے۔ جیسے قادیانیوں کی مصنوعات ہیں، ان کی چیزیں، اب اس پر فتویٰ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ کسی اور کا۔ ایک عظیم ہستی شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب جب اتنے بڑے حضرت نے کتنا سوچا ہوگا، اور ان کے اکیلے کا نہیں، پوری ایک کابینہ بیٹھی اور بڑا سوچ بچار کر کے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اور آج گلی کوچی کا وہ آدمی جس نے کبھی مسجد اور مدرسے کو دیکھا تک نہیں، وہ آسانی سے کہہ دے ارے یہ تو مولوی کی بات ہے، کوئی پرواہ نہیں، دکان میں بیٹھنے والا صرف متاع قلیل اللہ فرما رہا ہے، تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وما ظلمناہم، اور یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ تھے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ پھر فرمایا ثم ان ربک للذین، پھر یقیناً آپ کا رب وہ لوگ جنہوں نے عمل السوء، جنہوں نے برے اعمال کیے، گناہ کیے، زیادتیاں کی ہیں، حرام کو کھایا ہے، بجہالت، نادانی میں، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، یا جان بوجھ کر بھی کھایا، ثم تابوا من بعد ذلک، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا، کسی مجلس میں بیٹھ کر ان کی دل کی تاریکیاں دور ہو گئی، ان کے دلوں پر جو زنگ گناہ کا چڑھا ہوا تھا، کسی اللہ والے کی بات کو سن کر، قرآن کی کسی آیت کو سن کر، وہ زنگ ان کا وہ جھڑ گیا، وہ اتر گیا، اور دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک فکر پیدا ہو گئی کہ بھئی اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کو پر کر کے ہر طرف سے گناہ 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 گناہ، پھر بھی وہ رب العالمین کے دربار میں آ جائے،
سر جھکا کر ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے کہہ دے خدایا میں نادان تھا، میں شیطان کے وسوسے میں آ گیا، میں بھول گیا، میں غفلت میں پڑ گیا، گناہ پر گناہ کر گیا، رب العالمین تو مہربان ہے، بادشاہ ہے، معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر۔ وہ سارے گناہ آسمان و زمین سے پر اللہ چٹکی میں معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے بہت سارے گناہ کیے، ایک مرتبہ ایک عورت آ گئی اس کے پاس اور اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، گھر میں کچھ فاقہ تھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ اس عورت نے کہا، تو بنی اسرائیل کا وہ تاجر، وہ مالدار، وہ پیسے والا، اس نے کہا تجھے تو پتہ ہے میں نے پیسے دوں گا، لیکن میری بات پوری کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کیا؟ گناہ کرنا ہوگا، منہ کالا کرنا ہوگا۔ عورت بہت مجبور ہو کر وہ اس بات پر راضی ہو گئی اور اس نے پیسے دے دیے 60 دینار۔ جب گناہ کے لیے وہ مرد آیا، وہ عورت رو پڑی۔ اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، تو خود آئی اور میں نے تجھے پیسے دیے ہیں۔ عورت نے کہا میں نے آج تک ایسا گناہ کبھی نہیں کیا، مجبوری کی بنا پر میں اس گناہ پر آئی ہوں، اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں جاگزی ہو گیا ہے، ڈر رہی ہوں۔ وہ آدمی، وہ تاجر اس کی بات سن کر کہ واقعی تو اللہ سے ڈر گئی، کہا خدا کے لیے جا یہاں سے، پیسے بھی نہیں چاہیے، چلی جا یہاں سے۔ اور اس آدمی نے سچی توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اور اسی رات وہ آدمی مر گیا۔ لوگ آئے کہ یہ مر چکا ہے۔ صبح کو جب لوگ آئے تو اس آدمی کے دروازے پر قدرت کی طرف سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے اس کفل نامی آدمی کی مغفرت کر دی۔ بھئی صرف اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے ہیں اور قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ عظیم خلیفہ اول، عظیم صحابی، وہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں اللہ کے سامنے رونا نہیں بھی آتا، اپنی شکل کو رونے والا بنا دو، اللہ کو اس پر بھی پیار آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں، کئیوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، اللہ کے سامنے نہیں رو پڑتے۔ میں نے کہا دعائیں دو اس محمد مصطفیٰ کے یار کو جو آج بھی نبی کے ساتھ اس کے مزار میں سویا ہوا ہے، کہ اس نے کہہ دیا، بتلا دیا امت کو، رو نہیں سکتے ہو تو چہرے کو کم از کم رونے والا بنا دو، اللہ کو اس ادا پر بھی پیار آتا ہے۔ تو فرمایا وہ آدمی جو گناہ کر چکے، بدعمالیاں کر چکے، انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے ساتھ وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لی، جن سے جو چھینا تھا واپس کر دیا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان سے معافیاں مانگ لی۔ ان ربک من بعدہا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد لغفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کے اوپر بھی اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ۔